نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت صفاتی نام القابض کے بارے میں پڑھا تھا، جس کے معنی تھے تنگی دینے والا۔ اب آج ہم اس کا اپوزٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور صفت، ایک اور خوبصورت صفاتی نام الباسط کے بارے میں بات کریں گے۔ الباسط، کشادہ کرنے والا، کشادگی پیدا کرنے والا، فراغی دینے والا، پھیلانے والا۔ ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہمارے دل میں تنگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کشادگی کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری روزی میں کشادگی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تنگی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملا ہے اسے اپنی قابلیت نہیں بلکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اس کے حضور شکر گزاری کرے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتا ہے جو شکر گزاری سے کام لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اس نے کتنی فیاضی دکھائی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اپنی حکمت، مرضی اور مصلحت کے تحت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ اللہ کے دیے گئے مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھیے بلکہ اس کا اصل مالک اللہ ہے۔ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کا مال کیا ہی اچھا ہے، یعنی مال اگر کسی خدا ترس انسان کے پاس ہو تو وہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے۔ مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آزمائش کے طور پر اتارا ہے اور اس کے ذریعے سے بہتوں کو آزمایا، لیکن یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اس مال کو اپنے زور بازو سے کمایا ہوا کمال سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور تفاخر میں پڑ جاتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان مال کو حلال طریقے سے حاصل کرے اور پھر اسے حلال راستے میں خرچ کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرے، اور اسی کو یہ مال واپس لوٹائے جس نے امانت کے طور پر یہ عطا کیا تھا، اور اس مال کو اس جگہ پہنچائے جہاں سے یہ آیا ہے اور جہاں اسے جانا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن اس مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے کہ یہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ الباسط ہے، پھیلانے والا ہے، فراغی دینے والا ہے،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی طرف ذوق و شوق سے رجوع کرتا ہے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا، بلکہ اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ دنیا کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور صرف آج کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ کل کی زندگی اور کل کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ عارضی دنیا کی زندگی کے پیچھے پھر بھاگنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی دوڑ آخرت کے لیے لگ جاتی ہے۔ اور اسی صفت کو سمجھ کر انسان دوسروں سے لینے والا نہیں، دینے والا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دل کی وسعت ہی ہاتھ میں وسعت پیدا کرتی ہے، اور پھر دل کی وسعت ہی دوسروں کی خطائیں معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دل کی وسعت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھے۔ آمین ثم آمین۔